چوتھی خلافت ظاہراً مولا علی کی تھی، تو مولا کو چاہیے تھا، سوال یہ تھا کہ مولا کو چاہیے تھا کہ اس قرآن مجید کو نافذ کر دیتے جو آپ نے جمع کیا تھا، جو تعویل اور تنزیل والا تھا۔ تو ہم نے اس کا جواب دیا، اگر میں پہنچا سکا، مجھے وہ پورے الفاظ 100% یاد نہیں، 5-6 سال پہلے کی بات ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ جناب مولا علی والا قرآن مجید مولا علی نافذ کر سکتے تھے جو آپ نے جمع کیا تھا، ہے تو اللہ کا قرآن مجید، لیکن جو مولا نے جمع کیا تھا، کبھی جملوں کو پکڑ لیں یوٹیوب پر کہ مولا علی والا قرآن مجید شیعہ مولوی کہہ رہا ہے، تو کیونکہ کیا کرتے ہیں انتم سکارا بیان کر دیتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ کے بارے میں ان پوری آیات کو آدھے کو بیان کر دیتے ہیں، آدھے کو نہیں کرتے، نماز کے نزدیک نہ جاؤ، لیکن نشے والی بات نہیں بیان کرتے۔ تو یہ کہہ دیں کہ صاحب مولا علی والا قرآن مجید یہ جملہ لے لیں اور ڈال دیں سپاہی صحابہ والے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ قرآن مجید جو مولا علی نے جمع کیا تھا، اللہ کا کلام، وہ نافذ مولا علی چاہتے تو کر سکتے تھے، کوئی نہیں روک سکتا، کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ روک دیتا کہ یا علی آپ یہ قرآن مجید نافذ نہ کریں، لیکن مولا علی نے نافذ نہ کر کے اسلام پر بھی احسان کیا ہے، مسلمانوں پر بھی احسان کیا ہے، خود قرآن مجید پر بھی احسان کیا آپ نے دلیل سنے بغیر داد دے دی، میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ظاہر کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، لیکن میں یوٹیوب والوں کے لیے بیان کر دوں، مولا علی چاہتے تو نافذ کر سکتے تھے، لیکن آج اگر میں سوال کروں کسی پڑھے لکھے اس دور کے بچے سے بھی کروں، یہاں ظاہر کہ امریکہ کینیڈا برطانیہ ادھر ادھر ہمارا جانا ہوتا ہے، اگر میں کسی بچے سے سوال کروں یہاں کے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت تورات کتنی ہے، زبور کتنی ہے، انجیل کتنی ہے، تو میں میری لینڈ میں گیا تھا ایک لائبریری میں، ڈاکٹر آصف وہاں پر ہیں، ڈاکٹر آصف رضوی، وہ مجھے لے گئے تھے، تو میرے ہمزل بھی ہوتے ہیں، وہ لے گئے گھمانے، بہت گھمانے کا ان کو شوق ہے، لے گئے لائبریری میں، دیکھا تو وہاں فہرست چھپی ہوئی تھی کہ اس وقت تک جو تحقیق ہے اس میں یہ ہے کہ جن کو مستند مانا جاتا ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں، جن کو مستند مانا جاتا ہے 9 انجیل ہیں، 14 زبور ہیں اور 12 تورات ہیں، یعنی یہ وہاں فیگر لکھی ہوئی تھی کہ یہ ہے جو مختلف ہیں، یوحنا کی انجیل اور فلاں کی انجیل اور فلاں کی، تو اس طرح سے انجیل زبور تورات کی باقاعدہ فیگر لکھی تھی۔ تو میں ایک جملہ کہہ دوں، ان کا ایک ایک نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کتاب ماضی کی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، کیوں اصل حالت میں موجود نہیں ہے کہ وارث موجود نہیں ہے، یعنی یہ ساری آسمانی کتابیں ماضی کی تورات و زبور و انجیل اصل حالت میں نہیں ہے، ایک ایک نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے، کوئی 9 ہے، کوئی 12 ہے، کوئی 14 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وارث موجود نہیں ہے، اور جہاں وارث موجود ہوگا وہ چیز مسخ نہیں ہو سکتی۔ میں آیا تھا یہاں علی اسکول کا ایک بچوں کا پروگرام تھا اسی بارگاہ میں، تو میں نے جیسا اس وقت دیکھا تھا امام بارگاہ ویسے ابھی دیکھا، میں نے اس کو خدا نخواستہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ وارث موجود ہے۔ آپ کسی گھر کو گرتے ہوئے دیکھیں گے تو پوچھیں گے پڑوس والوں سے بھائی یہ گھر گر رہا ہے، یہ کیوں گر رہا ہے؟ کہیں گے صاحب وارث نہیں ہے۔ یہ تورات و زبور و انجیل کا اتنی زیادہ تعداد میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وارث موجود نہیں ہے، قرآن مجید کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وارث موجود ہے۔ اب ہم دلیل وہاں ٹی وی میں یہ دے رہے تھے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے نافذ کیوں نہیں کیا، غلام جیلانی برق نام کے ایک رائٹر گزرے جنہوں نے کتاب لکھی ہے 2 قرآن، غور کیجئے گا، وہ کتاب پڑھیے گا، اس میں کہیں مل جائے تو انٹرنیٹ پہ یا ادھر ویب سائٹ پہ کہیں، 2 قرآن، اس میں کوشش کی ہے انہوں نے کہ 2 قرآن ثابت کر دیے جائیں مختلف طریقوں سے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولائے کائنات کا اپنے دور خلافت میں تعویل اور تنزیل والا قرآن مجید نافذ نہ کرنے کی حکمت اور مصلحت یہی تھی۔ مولا جانتے تھے کہ باقی آسمانی کتابیں بھی مختلف
حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی اور اصل حالت میں موجود نہیں رہیں گی. اگر آج میں نافذ کر دوں گا تو کر سکتا ہوں، کوئی نہیں روک سکتا، لیکن میرے چاہنے والے اس قرآن مجید کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور پہلے حاکموں کے چاہنے والے اس قرآن مجید پر عمل کریں گے جو انہوں نے نافذ کیا تھا. لہٰذا قرآن مجید کم سے کم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو میں کہوں گا مسلمانوں، مولا علی کو سلام کرو کہ جنہوں نے نافذ نہ کر کے قرآن مجید کو مختلف حصوں میں ہونے سے بچا لیا. قرآن مجید کو ورنہ کم سے کم 2 حصوں میں تو ہو جاتا نا. جو ثلاثہ کے ماننے والے تھے وہ اس قرآن مجید کو مانتے، اور جو مولا علی کے ماننے والے تھے یا باقی ائمہ کے ماننے والے ہیں وہ اس قرآن مجید پر عمل کرتے. ایک ہی قرآن تھا، تعویل و تنزیل کے مطابق تھا، وہ وہی تھا، جیسے یہ ہے جیسے یہ ہے ایسے وہی ہوتا، لیکن پریشانی پیش نہ آتی، فوراً آیت نکالتے، مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن جھگڑا کرنے والے جھگڑا کرتے کہ دیکھا یہ علی نے جو ہے نعوذ باللہ قرآن مجید کو 2 کر دیا. تو مولانا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو نقل کروں آپ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے. اور وہ جملہ یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. حفاظت کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، حفاظت علی کر رہے ہیں.